رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے السلام۔ السلام کے معنی ہیں وہ جو امن اور سلامتی دینے کے اختیار رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ دل و دماغ کا جو سکون ہے، جو سلامتی ہے، وہ دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اگر کسی بندے کا نام رکھا جائے تو کبھی بھی وہ سلام نہ رکھا جائے، وہ ہمیشہ عبد السلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے نام ہیں جو ہم ڈائریکٹ وہ نہیں رکھ سکتے، پر ان کے ساتھ عبد لگانا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سلام کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ تمام کی تمام سلامتی تو دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس وجہ سے بندے کا نام کبھی بھی سلام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الدار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے۔ اب سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت۔ اچھا، جنت کو سلامتی کا گھر کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ جگہ جو ہے ساری پریشانیوں، تکلیفوں، ٹینشنوں، موت، دشمنی، مطلب ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اچھا، سلام کا جو روٹ ورب ہے وہ ہے سین، لام اور میم، جس کے معنی ہے آزاد ہونا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری امپرفیکشن سے، ساری کوتاہیوں سے، غلطیوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ذات سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ نکلتا ہے سلانہ، جس کا مطلب ہوتا ہے عافیہ، یعنی کہ اچھی حالت میں ہونا، ٹھیک ہے۔ عافیت تو اردو کا بھی ورڈ ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دا موسٹ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اور وہ موت سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم اتنا وسیع ہے کہ وہ بھول جانے سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی مشابہت نہیں رکھتے۔ ان کے ایکشنز جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کے ہر کام کے پیچھے، ہر کن کے پیچھے ان کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ان کے حکمت کے پیچھے ان کی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ اب یہ تو یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ یہ جنتیوں کے لیے ہی ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے کیا فائدہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو السلام جانیں؟ جب ہم سمجھیں گے نا اللہ تعالیٰ کو، جب السلام سمجھیں گے تو ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر السلام ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ظلم ہو، کیونکہ دنیا تو یہی چیزیں ہیں نا یہاں تو، لیکن اصل جزا سزا تو آخرت میں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ وہاں ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی اتنی مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اتنی ان بیچاروں پر آفتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پہ سکون طاری ہوتا ہے، وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ صابر ہوتے ہیں۔ اب یہ صبر ان کو کون دے رہا ہے؟ یہ صبر ان کو السلام دے رہا ہے، کیونکہ السلام کے پاس یہ پاورز ہیں سلامتی دینے کے، سکون دینے کے، صبر دینے کے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اندر سے ان کے اندر وہ مطلب ان کے جو قلب ہوتے ہیں نا وہ اطمینان میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ لیکن یہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن اللہ تعالیٰ کا کون سا نام یہاں ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ وہ ہے السلام، سلامتی دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا یہ وجہ ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن میں یہ میرا پرسنل کویشچن ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی پڑھو جنتیوں کا ذکر تو اگر کبھی آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کریں گے یا جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تو ہمیشہ عربک میں لکھا ہوتا ہے سلام علیکم، لیکن دنیا میں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک دعا ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ اللہ تم پر سلامتی کرے، ٹھیک ہے، جو تمہاری مشکل حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی اللہ تمہیں وہ سکون دے، وہ اطمینان دے۔ لیکن جنت میں یہ ایک دعا نہیں رہے گی، یہ ایک گریٹنگ رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے انشاءاللہ جنتی، جب جنت میں جائیں گے ہم سب، تو جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے، کیونکہ ہم جنت میں آ چکے ہوں گے الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے۔ وہ آلریڈی ایک دار السلام ہے، وہ اس سے زیادہ سلامتی والی جگہ کون سی ہوگی؟ پھر تو وہاں دعا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے نماز کے بعد کہ اللہم انت السلام، کہ یا اللہ آپ کی ذات سلام ہے، آپ کی ذات سکون اور اطمینان دینے والی ہے، وہ منک السلام، اور جو یہ سکون اور اطمینان آتا ہے وہ آپ ہی کی طرف سے آتا ہے، تبارکت یا ذوالجلال والاکرام، یعنی تمام تعریفیں آپ ہی کی ہیں یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو نماز خشوع اور خضوع کے بنا ہوتی ہے نا وہ اس بندے کے اوپر پھینک دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ تو ہماری نمازیں ہم چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، کہیں نہ کہیں تو خامی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں نا، آخر انسان ہے ہم، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یا سلام
پڑھ کے یاد کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کی ذات موسٹ پرفیکٹ ہے، یا اللہ آپ کی ذات موسٹ پرفیکٹ ہے، آپ ہم پہ سلامتی بخشیں، آپ ہماری جو ہے وہ یہ نماز قبول فرمائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مسلمان ہم مسلمز ہیں، یعنی ہم کس حالت میں ہیں؟ ہم سلام کی حالت میں ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم کیسے گریٹ کرتے ہیں؟ ہم سلام سے گریٹ کرتے ہیں، اور ہم کس کی امید رکھتے ہیں؟ ہم یہی امید رکھتے ہیں نا کہ ہم ایک دن انشاءاللہ الٹیمیٹلی السلام سے ملیں گے، اور کہاں ملیں گے؟ انشاءاللہ دارالسلام میں ملیں گے۔ جزاک اللہ۔